کہ جیت ہوئی آپ کی؟ بالکل آج بڑے پازیٹیو آؤٹ کم سامنے آیا ہے. عمران بھائی نے بڑے زبردست دلائل دیے اور جو چالان تھا جس کو ہمارے اوپر ایک بہت جو ایشو کریٹ کر رہا تھا آج وہ کلیئر ہو گیا اور اس کے اوپر پولیس کی ری انویسٹیگیشن دوبارہ ہونی پڑی. آپ کو امید ہے دوبارہ اگر تفتیش کرے تو صحیح تفتیش کرے گی یا پہلے جیسے کرے گی؟ اللہ بہتر کرے گا. اور آپ کو امید تو ہے کہ آپ جی بالکل واپس آئے گی؟ جی بالکل انشاءاللہ وہ واپس آئے گی. سندھ پولیس کا آپ کا اخبار سر آپ نے ان کو جس طرح کا تھا پھر دوبارہ آپ نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. ابھی آپ کا دیکھیں میرے خیال سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی تھی. میرا خیال ہے ہم سب کو موو آن ہونا چاہیے بہتر تعلقات کی طرف. اب بے حد تک جو ایک معاملہ ہے کیس کا تقریباً جیت چکے ہیں, دوبارہ سے ظاہر چیزیں ہوں گی, تو اس موقع پر ایک بار پھر بیٹی کیا کہیں گے کہ کیا اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے اس کو. بالکل دیکھیں اگر اس کے اوپر کوئی پریشر ہے تو میرے خیال سے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی بھی ہم اس کے لیے اتنی ساری ہرڈلز کریٹ ہونے کے باوجود ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. آپ کے سامنے ہے کہ آج کورٹ نے بڑا زبردست ڈیسیژن لیا ہے اور فیوچر میں بیٹر ہوگا. اچھا, اگر ظہیر یہ چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس واپس آ جائے تو کیا ان کو معاف کریں گے یا آپ قانونی طور پر سزا کا مطالبہ کریں گے؟ سر دیکھیے میں تو کورٹ کے اندر کھڑا ہوں اسی لیے کھڑا ہوں کہ جو بھی کیونکہ یہ کیس بیسیکلی ایک ٹیسٹ کیس تھا, اسی طریقے سے اسے لے کے آگے ہم گئے. اس میں ڈیفینیٹلی ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو سزا. علم ہے کہ پرسوں سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ہماری درخواست اس کنڈیشن پہ یا اس درخواست کی پریئر کے ساتھ ہم نے وڈرا کی کہ سپریم کورٹ ہمارے رائٹ کو ریکگنائز کرے کہ جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے ہائی کورٹ کے سامنے وہ امپراپر ہے, وہ ایک سنگل ایکسپرٹ کی بنی ہوئی ہے, وہ پراپر میڈیکل بورڈ کی نہیں بنی ہوئی, تو اس کو چیلنج کرنے کا ہمیں رائٹ دیا جائے. اور ہائی کورٹ نے اس ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کوئی بھی اگر آبزرویشن کی ہیں تو وہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں. سپریم کورٹ نے بہت گریشیسلی انصاف کے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ دیا, ہماری پٹیشن ناٹ پریس ہوئی اور ہمیں آتھنٹیکیشن ٹیسٹ رپورٹ چیلنج کرنے کا اختیار دیا. ہم آپ کے علم میں ہیں کہ جب یہ پہلی بار رپورٹ 7 تاریخ کو تیار ہوئی تھی, مہدی قاضی صاحب اسی دن 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے یہ رپورٹ چیلنج کر چکے تھے, مگر چونکہ 8 تاریخ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں اس میڈیکل رپورٹ کو آن ریکارڈ لے لیا گیا تھا, تو ہیلتھ سیکرٹری نے پھر اس کے بعد مزید پیش رفت نہیں کی اس ایپلیکیشن پہ. تو پرسوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہم نے کل پھر سے ہیلتھ سیکرٹری کو ایپلیکیشن موو کی اور ان کو ریمائنڈر دیا کہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں اور اس ایج سرٹیفکیٹ کو جس کو ہم نے کوشچن کیا اس کو ویریفائی کریں, بچی کو اپنے سامنے بلا کے افریش اثر نو سرے سے جو ہے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ڈیٹیل میں کیا جائے. یہ تمام معاملات جب ہم نے آج رکھے معزز مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تو ان کو بھی یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ اس ایج سرٹیفکیٹ پہ جس پہ ریلائی کر کے آئی او نے اس چلان کو C کلاس کر دیا ہے, کیونکہ اس ایج سرٹیفکیٹ پہ آئی او نے ریلائی کر کے کہہ دیا کہ بچی جو ہے وہ 17 سال کی ہے. 17 سال کا ہونا مسئلہ یہ کرتا ہے کہ بچیوں کے معاملے میں, لڑکوں کے نہیں لڑکیوں کے معاملے میں جو کڈنیپنگ کا کیس ہے, رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو, اس کا اطلاق تب ہوتا ہے جب لڑکی 16 سال سے کم ہو, یا کوئی معاملہ کہ بندی کے ساتھ آپ نے کوئی سیکشل رشتے قائم کیے چاہے وہ رضامندی سے ہو یا نہ ہو, اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے 16 سال سے کم عمر کے اندر. اور جو ان کی مین FIR تھی 64 ہے کہ زبردستی تشدد کی نیت سے یا کوئی جنسی تعلقات قائم کرنے کی نیت سے اغوا کرنا, اس کا اطلاق ہوتا ہے جب بچہ ہو 14 سال کی عمر سے کم. تو سب کچھ گھومتا ہی ایج کے اوپر ہے, اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بھی آپ کو پتا ہے ایج اسپیسیفک ہے. تو جتنے بھی آفینسز ہم یہاں پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ سارے ایج اسپیسیفک ہیں, سارا کا سارا دار و مدار ایج پہ چل رہا ہے. ہمارا تو اپنی جگہ موقف ہے اصولی کہ ہمارے ناظرہ کے ڈاکیومنٹس ہیں, ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں, ہم نے بچی 14 سال کی ہے, مگر چونکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عدالت کا ایک اسپلٹ اوپینین آیا اور انہوں نے ایج سرٹیفکیٹ کو ترجیح دی, اور اب چونکہ وہ ایج سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اوپن ٹو چیلنج ہے, تو موجود عدالت کا بھی یہ ویو ہے کہ اس چیلنج کو پورا ہونے دیا جائے, ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے, بچی کو دوبارہ سے پیش میڈیکل بورڈ کے سامنے کیا جائے, دوبارہ سے بچی کا پراپر SOP کے تحت ایکسپرٹس کے تحت جس میں پورے سرجن کراچی ہونے چاہیے, جس میں سروسز اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ہونے چاہیے, جس میں ایک کنسلٹنٹ ریڈیولوجی ہونا چاہیے, جس میں ایک ڈینٹل سرجن ہونا چاہیے, جس میں ایک WMLO ہونی چاہیے, ان کے سامنے بچی کو ایگزامن کر کے آپ پراپر ایج ایویڈنس دیں. پھر عدالت اس بات کی مزاج ہوگی کہ وہ دیکھیں کہ کون سا ایج ایویڈنس صحیح ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نیا میڈیکل بورڈ کا ایج ایویڈنس آئے وہ ہمارے ناظرہ کے ڈاکیومنٹ کو پروف کر دے اور بچی 14 سال کی ثابت ہو جائے, بلکہ سارے جو جرائم کا خلاف ہو جائے. اس موقع کے اوپر میں آپ کے تبسط سے
दोबारा जिम्मेदारी का एहसास बहुत ही मोतबारा तरीके से दिलाना चाहूँगा इस सूबे की पुलिस को। हमारे सबसे आला और काबिल एहतराम अफसर गुलाम नबी मेमन साहब IG साहब ने आज से 8-10 दिन पहले मीडिया के सामने कहा था ये केस खत्म हो गया, इससे मजीद बात न करें। आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मौजूद अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 26 कराची इसने किए हैं। एक सब जुडिस मैटर के ऊपर पुलिस कैसे कह सकती है मैटर खत्म हो गया है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, मट्टी पाओ तो आगे चलो। ये रवैया नहीं हो सकता किसी भी अफसर का, और मेरे ख्याल में शायद IG साहब का इस रवैया था भी नहीं। शायद उनको IO ने प्रॉपर्ली असिस्ट नहीं किया, उनको लोअर रैंकिंग ऑफिसर से असिस्ट नहीं किया। तो हम तो ऑलरेडी IG साहब को रिक्वेस्ट दे चुके हैं कि इस केस का IO इनकॉम्पिटेंट है, अनप्रोफेशनल है, तो उसको चेंज किया जाए। तो अभी भी इस मौके के ऊपर जब एक सप्लीमेंट्री चालान फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मद में मौजूदा अदालत ने तलब किया है तो IO को चेंज किया जाए, एक कॉम्पिटेंट सीनियर अफसर को रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दीजिए ताकि मामले के हक़ाइक़ पे पहुंचे। और एक और चीज हमने अदालत के सामने रखी है, इस पर अदालत ने फिलहाल फैसला नहीं किया, मगर जब दोबारा जरा होगी तो उनके सामने ये बात होगी कि इस FIR में एक ही 164 हुआ है बच्ची का, 164 का बयान जो लाहौर में एक मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ है। ये हमारा क्लेम नहीं है, ये जो अक्यूज जहीर अहमद है उसके 161 के बयान में लिखा है कि जिस मैजिस्ट्रेट साहब ने बच्ची को 17 तारीख को यानी कि अगवा होने के अगले दिन लाहौर में फिल्म मुख्तारी का सर्टिफिकेट दिया, जिसके तहत उसने निकाह किया, जिसके तहत उसने अपना मुखबी होना छुपाया या छुपाया गया, ये वही मैजिस्ट्रेट साहब हैं जिन्होंने बाद में बच्ची का इस केस में जिसमें अब्डक्शन का इल्जाम है, मुखबी होने का इल्जाम है, 164 रिकॉर्ड किया। अगर मैजिस्ट्रेट साहब के अपने एफिडेविट से ये निकाह वजूद में आया है, यानी कि उस निकाह के वो विटनेस हो गए हैं, तो जिस केस में वो खुद विटनेस हैं उस केस में वो बच्ची का एक बयान कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? ये चीज भी अदालत के सामने होगी और मौजूदा अदालत इसके ऊपर गौर करेगी। मगर आज ऑथेंटिकेशन और मेडिकल बोर्ड की बेसिस के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मजीद तफ्तीश ऑर्डर हो गई है, सप्लीमेंट्री चालान तलब कर लिया गया है और मेडिकल बोर्ड बनाने को हेल्थ सेक्रेटरी को कहा गया कि हमारी जो दरखास्त है उसको रखते हुए सामने इन अकॉर्डिंग से लॉ मेडिकल बोर्ड बनाए। देखिए IO साहब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए वो समन कर सकते हैं बच्ची को, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है। अगर बच्ची उनके सामने पेश नहीं होती तो IO साहब मजिस्ट्रेट साहब से रब्ता करेंगे जो उनके NPW नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेंगे, फिर वारंट के तहत जो है बच्ची को यहाँ लाया जा सकता है। अदालत ने सर ये भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह एक तो हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दे दिया। नहीं जी, ये उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो एज सर्टिफिकेट के हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि उसका इम्पैक्ट और असर खत्म कर दिया है, उससे अब मैं इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता या मैं उसका परसुएसिव वैल्यू नहीं ले सकता। वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। मेरे ख्याल में फैसले को कलअदम करार दे दिया है, ना ऐसी इंटरप्रिटेशन मजिस्ट्रेट साहब ने की और ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगी। अच्छा मैजिस्ट्रेट साहब आज बताएं कुछ, आज मतलब सामने आ जाए सर आगे आ जाए, सर आगे आ जाए थोड़ा चाहते हैं और आ जाए सर, इस तरफ आ जाए बस और आ जाए। जैसे कि आप सबने देखा कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाए मैम, पीछे हो जाए। एक्सक्यूज मी मैम, आप आ रही पूरी फ्रेम में, पूरी फ्रेम में आ रही है। यही जा रहे थे आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान के कोई हवाले से बहुत जबरदस्त लड़ाई की है, थोड़ी सी मुझे उसकी तफसील बता दीजिए। देखिए, पाकिस्तान का जो पीनल कोड है और जो इंडियन पीनल कोड है वो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। हमारे जो मूवी होने के अगवा करने के जो कवानीन है सेक्शन 361 वो इंडिया और पाकिस्तान में सेम है। फर्क इतना है कि इंडिया में कहा जाता है कि लड़की अगर 18 साल से कम हो तो उसको वर्गला के अगवा किया जा सकता है, और पाकिस्तान में है कि लड़की अगर 16 साल से कम हो तो उसको वर्गला के किया जा सकता है। मैंने जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आज रखे हैं अदालत के सामने वो वर्गलाने के वजह से कहते हैं कि जहाँ बच्ची कानून के मुताबिक जो कानून में एज डिफाइंड है उससे कम हो तो बच्ची की रजामंदी अदालत के सामने कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, क्योंकि अदालत कानून ऑलरेडी अज्यूम करता है कि बच्ची वर्गला के बहकावे में आके घर से गई है। तो बेशक आपने बच्ची को बगैर उससे घर गए हुए घर से बाहर बुलाया हो और घर से दूर एक मुकाम पे बुलाया हो, मगर इस मोटिवेशन और इस बहकावे के मुताबिक बुलाया हो कि तुम एक बार वालिदैन का घर छोड़ दो, तुम्हें मैं ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दूंगा, मैं तुम्हें उसकी जगह घर दूंगा, साथ दूंगा, शेल्टर दूंगा, साया दूंगा, यानी कि बच्ची को एक मोटिवेशन, एक आसरा देना,
وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے. یہ انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹ بھی میں نے آج رکھے ہیں. پاکستان فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے جڑی ہوئی, اس کے ججمنٹس رکھے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کے میں نے فیصلے رکھے ہیں کہ بچی کا تو مینٹل سٹیٹ آپ نے دیکھنا ہی نہیں, اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں یہ میٹر ہی نہیں کرتی اگر بچی انڈر 16 ہے, اور ابڈکشن کا آفینس ویسے ہی بنتا ہے, اور اس کو فرق کیا جائے. دیکھیں مغویہ بچی ہوئی ہے, اغوا بچی ہوئی ہے 16 تاریخ کو, وہ آفینس اس دن ہو گیا تھا. شادی آتی ہے وجود میں مبینہ طور پہ 17 تاریخ کو, وہ ایک ڈفرینٹ آفینس ہے. ان دونوں کو الگ رکھنا ہے, اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ نکاح ایک بار چائلڈ میرج میں ہو جائے وہ نکاح کی ویلیڈیٹی تو آپ فیملی کورٹ میں چیلنج کریں گے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا, مگر سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی. تو ضروری نہیں کہ اگر لڑکا جیل جاتا ہے تو نکاح ختم ہو رہا ہے, تو اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فیملی کورٹ جانا ہوگا, بٹ سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی. تو ابڈکشن ہے کہ پنجاب کے قانون کے اندر 6 مہینے, ہمارے قانون کے اندر 3 سال ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے آرگومنٹس ہے کہ اس کے اندر سندھ کا قانون لگنا چاہیے. وہ اگر وہ بات کی بات ہے, فی الحال تو میڈیکل رپورٹ اب آنے دیں. دیکھیے اس حوالے سے کوئی ایم ایل او کنڈکٹ نہیں کیا, صرف ایم ایل او جو ہوا ہے یا میڈیکو لیگل ایویڈنس ابھی تک ہوا ہے وہ ایج کو لے کے ہوا ہے. بچی کے اوپر کیا تشدد کے نشانات ہیں, کیا بچی کو ٹارچر کیا گیا ہے, کیا بچی کو کیا کہتے ہیں بلوغت ہو گئی ہے جسمانی طور پہ جو میڈیکل میں ہوتی ہے, اس حوالے سے تو میڈیکل کنڈکٹ ہی نہیں کیا گیا بچی کا, نہ ریکارڈ پہ لایا گیا. تو آپ نے کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ بچی کسی بھی تشدد سے آزاد ہے, یا بچی ایون بلوغت کی حالت میں بھی ہے کہ وہ نکاح کے لیے حامی کرے گی اگر آپ وہ انٹرپریٹیشن قانون کی لینا چاہیں تو ہم تو گزارش کریں گے کہ اب جب بچی کو کلاسیفیکیشن ٹیسٹ اور میڈیکل بورڈ ہو وہ مکمل طور پہ کمپریہنسو رپورٹ بچی کے حوالے سے دیں. آپ نے ایک چیز اور بتائی کہ بچی نے درخواست دی کہ میرے والد نے اوپر جا کے تشدد کیا ہے, اور دوسری میری بات یہ کہ بچی 16 کو کراچی سے نکل کے 17 کو پہنچتی ہے, 17 کو ہی نکاح ہو گیا اور 17 کو ہی ان کا ججمنٹ آ گیا. دیکھیے وہ تو جو ان کا 17 کو ایک ججمنٹ نہیں آیا تھا, 17 کو ایک ایفیڈیوٹ ملا تھا فری ویل کا, اس پہ جج صاحب نے بچی کا زبانی بیان لیا اور بولا کہ تم آزاد ہو, تم جاؤ اپنے فیصلے کرو. اس ایفیڈیوٹ کے بعد جا کے اس نے شادی کی مبینہ طور پہ, ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے. جو دوسری چیزیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بچی نے ایک عدالت نے بیان دیا کہ میرے والد نے اور میرے کزن نے مجھ پہ حملہ کیا, وہ بیان یہ دیکھیے یہاں پہ پلاننگ نظر آتی ہے, یہاں پہ اغوا کاری نظر آتی ہے, اور یہاں پہ کرمنل مائنڈ نظر آتا ہے. ایک 14 سال کی بچی کو نہیں پتا کہ عدالت کو چکما کیسے دیتے ہیں, عدالت کو مس گائڈ کیسے کرتے ہیں. ہوا کیا ہے, 16 کو بچی کو یہاں سے لے جایا گیا ہے, 17 بچی لاہور میں پہنچی ہے, 17 کو ایک ایفیڈیوٹ آف فری ویل حاصل کر کے نکاح کیا گیا ہے. 18 کو ایک میجسٹریٹ صاحب جو دوسرے میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کی عدالت کے اندر CRPC 200 کے تحت, یعنی کہ پرائیویٹ کمپلینٹ, یا آپ FIR کر سکتے ہیں یا آپ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. پرائیویٹ کمپلینٹ ایک میجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک صاحب کے سامنے فائل کی, جس میں بچی نے آن اوتھ یہ کہا کہ 17 تاریخ کو یعنی کہ اغوا ہونے کے اگلے دن میں لاہور میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر پہ تھی, میرے والد اور میرا کزن یہاں گھر میں آیا, ہم پہ تشدد کیا, ہمیں مار پیٹ کی, ہم نے شور مچایا, محلے والے اکٹھے ہوئے, وہ ہمیں دھمکی دیتے ہوئے بھاگ گئے. یہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی کا بیان میں آپ کا 1 مہینے بعد ریکارڈ کروں گا, یہ جو آپ کمپلین کر رہی ہیں. 1 مہینے بعد وہ بچی اور ملزم پیش ہی نہیں ہوئے اور وہ نان پروسیکیوشن میں ختم ہو گیا. مگر غور کرنے کی بات کیا ہے, آپ سب جانتے ہیں 16-17 کی رات کو یہ والد کراچی میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بچی کی دہائی دے رہا تھا, یہ لاہور میں نہیں تھا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس نے ایسا کوئی شواہد نہیں دیے کہ 6 جون جب ہائی کورٹ میں بچی کو پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے باپ اور بچی رابطے میں بھی آئے ہیں, ان کا آمنا سامنا بھی ہوا ہے. یعنی کہ بچی کو پورا ایک کرائم سین بنا کے ڈائریکٹ کر کے عدالت کے سامنے آن اوتھ کے لوایا گیا. یہی تو جو ظہیر احمد اس کا خاندان ہے, اس کے جو ساتھی ہیں, اور یہ جو پورا ان کا ایک کنسپریسی ہے, اس کو آپ گینگ بولیں, مافیا بولیں, یا آپ ایک کیا کہتے ہیں کرمنل مائنڈ بولیں, یہی تو سے پروف ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اس کے بعد بچی نے اس FIR میں 164 کا بیان دیا اور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے اوتھ بیان دیا. ان دونوں بیانات میں بچی نے ذکر نہیں کیا کہ 17 کو میرا باپ مجھے مارنے کے لیے جان سے لاہور آیا تھا. انکنسسٹنٹ بیان ہے انہوں, بچی کے 3 بیان انہوں ہیں, تینوں انکنسسٹنٹ ہیں. پہلے 2 164 کے بیان جو ہیں وہ اکیوز ساتھ میں موجود ہے. تیسرا جو کورٹ میں ہائی کورٹ میں بیان ہے اس میں اکیوز کے ساتھ وہ لاہور سے کراچی آئی ہے اور وہ ہائی کورٹ پریمیسز میں موجود ہے. جب بیان ہو رہا ہے تو وہ اس کے اثر اور سوکھ سے آزاد بھی نہیں ہوئی ایک لمحے کو یہ بیان دینے کے لیے. بٹ یہ تمام باتیں جب فائنلی چلان آرگی ہوگا تب ہوگی. فی الحال تو یہ ہے کہ جی مزید تفتیش کے حکم ہے, اور سندھ پولیس کو ہماری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے بقول عدالت یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. برائے مہربانی
किसी भी ऐसे अहकामात से जो हाई कोर्ट ने दिए हों माजी में, जिसकी वजह से आपके कोई अफसर रेप्रिमांड हुए हों या आपके साबका आईजी को मुअत्तल किया गया हो, उसकी वजह से इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना होने दें। अपनी बका के लिए, कानून की बका के लिए, हमारी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, वालिदैन के हकूक़ के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। हमारी दरख्वास्त अभी भी है आईजी साहब से, इस केस को हमारी दरख्वास्त जो 17 जून की है आईओ को तब्दील किया जाए और कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मेडिकल बोर्ड के तहत एविडेंस से मज़ीद इकट्ठा किया जाए। सरकारी वकील ने जो है वो कहा कि इमरान नासिर साहब जो कह रहे थे वो सही कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की या ये अपनी गलती तस्लीम की। देखिए, इसमें गलती या शिकस्त नहीं कहते। यकीनी तौर पे प्रोसिक्यूशन ने जो है इनिशियली मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये चालान सी क्लास में हो जाना चाहिए। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन थे, उन्होंने पुटअप कर दी थी। आज हमारे दलाइल सुनने के बाद जो चीज़ें मैंने रखी हैं अदालत के सामने, जिस तरह से मैंने हाईलाइट की है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी 2 दिन पहले आया है। अगर प्रोसिक्यूशन डीपीपी साहब हैं जिम्मेदारी का सबूत देखते हुए उन चीज़ों के सामने, उन हक़ाइक़ के सामने अपना व्यू चेंज करते हैं एज पर लॉ, तो मेरे ख्याल में मैं उसको शिकस्त नहीं कहूँगा। एक बेहतर तरीका कहने का होगा कि टुडे ही एक्टेड एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उन्होंने जिम्मेदारी का अपने दफ्तर का सबूत दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये मुकाबला नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, किसी को इंसल्ट करने का। हम सबसे मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं, इज्जत से पेश आ रहे हैं। ये केस और इस केस के असरात पाकिस्तान की तमाम बच्चियों के मुस्तकबिल पे हो सकते हैं।